بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک پاکستانی مجاہد کمانڈو جو بھارتی خفیہ ایجنسی را کی صفوں میں گھس کر پاکستان کے خلاف بھارتی را کے ناپاک عزائم کو کیسے ناکام بناتا رہا۔ میری یہ سچی داستان سننے کے لیے غازی چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بلا تاخیر پہنچتی رہیں۔ طرح طرح کے خدشے دل میں ابھر رہے تھے۔ آخر نیند نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا۔ دوسرے روز بھارت کے نمرود شیو سینا کے لیڈر بال ٹھاکرے کے آگے پیشی ہوئی۔ بالاجی راؤ مجھے ساتھ لے کر گیا تھا۔ بالاجی راؤ کی موجودگی سے بھی مجھے کھٹکا لگا تھا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے، مگر میں نے اپنے حواس کو پوری طرح اپنے قابو میں رکھا ہوا تھا۔ مجھے کافی حد تک یقین تھا کہ ان لوگوں کے پاس ایسا کوئی حتمی ثبوت نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ میں پاکستانی انٹیلیجنس سے ملا ہوا ہوں۔ بال ٹھاکرے اپنے شاندار کمرے میں بڑے صوفے پر بڑے شاہانہ انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ سلاک کا زعفرانی لمبا چولا، سلاک کا اسی رنگ کا پاجامہ، انگلیوں میں ہیرے کی انگوٹھیاں، کاندھے پر گہرا سندوری رنگ کا ریشمی پٹکا، پیچھے شیواجی گھوڑے والا مجسمہ۔ میں نے جاتے ہی ہاتھ باندھ کر پرنام کیا، جھک کر اس کے گھٹنوں کو چھوا۔ وہ مجھے آنکھیں پھکیڑ کر گھورتا رہا، یہ اس کی عادت تھی، اور وہ کہنے لگا، دھرم چند، اس بار تم سے بھی کچھ غلطیاں سرزد ہوئی ہیں۔ تمہیں معلوم کرنا چاہیے تھا کہ پنڈی میں پولیس نے ناکہ بندی کر رکھی ہے اور ہر چوک میں چیکنگ ہوتی ہے۔ میں نے کہا، پیشوا جی، یہ غلطی مجھ سے ضرور ہوئی ہے، لیکن پیشوا جی کا لقب میں نے اس لیے استعمال کیا تھا کیونکہ بھارتی سفارت خانے کے ایک اسسٹنٹ پریس سیکرٹری نے ٹھاکرے کو خفیہ پیغام بھیجتے ہوئے اس کا یہی لقب لکھا تھا۔ بعد میں بالاجی کی زبانی معلوم ہوا کہ ٹھاکرے کو اپنا یہ لقب بھی بہت پسند ہے۔ میری بات کو کاٹتے ہوئے بال ٹھاکرے بولا، لیکن کچھ نہیں ہوتا دھرم چند، تم سے بڑی خطرناک غلطی ہوئی ہے جس کے نتیجے میں ہمارے 2 آدمی مارے گئے ہیں۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب تم آدمی لے کر پاکستان نہیں جاؤ گے، تمہاری جگہ بالاجی راؤ جائے گا۔ میرے سر پر خدشے کی جو تلوار لٹک رہی تھی کہ کہیں میرا راز فاش نہ ہو گیا ہو، وہ میرے سر پر سے ہٹ گئی تھی۔ بال ٹھاکرے کو مجھ سے شکایت ضرور پیدا ہو گئی تھی، لیکن یہ شکایت ایسی خطرناک نہیں تھی۔ میں نے کہا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر مہاراج۔ بالاجی راؤ میری طرف کن نکھیوں سے دیکھتے ہوئے فاتحانہ انداز میں مسکرا رہا تھا۔ صاف لگتا تھا کہ اس نے میرے خلاف بال ٹھاکرے کے کان بھرے ہیں۔ میں نے کوئی پرواہ نہ کی۔ مجھے بھارت میں ان لوگوں کے درمیان رہ کر جو کام کرنا تھا وہ مجھے ہر حالت میں کرنا تھا، اور وہ میں کر رہا تھا۔ ڈر صرف ایک بات کا تھا کہ کہیں میری اصلیت ظاہر نہ ہو جائے۔ ایسا ابھی نہیں ہوا تھا۔ میں ابھی تک محفوظ رہ کر اپنا پاکستان کی سلامتی کا مشن جاری رکھ سکتا تھا۔ بال ٹھاکرے کہنے لگا، بالاجی پہلے بھی پاکستان 2-4 بار جا چکا ہے، باقی اسے کچھ نہ ہوگا تو تم سے پوچھ لے گا۔ میں اب یہ سوچ رہا تھا کہ یہ شخص میری کیا ڈیوٹی لگاتا ہے، کیونکہ اس کا کوئی بھی کارکن کبھی فارغ نہیں رہتا تھا۔ یہ لوگ اس کے حکم پر پاکستان اور بھارت کے مسلمانوں کے خلاف کسی نہ کسی تقریبی کارروائی میں لگے رہتے تھے۔ میں خود پوچھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ کچھ دیر تک بال ٹھاکرے بالاجی راؤ سے پاکستان میں دہشت گردی کی نئی پالیسی کے بارے میں گفتگو کرتا رہا، پھر میری طرف متوجہ ہوا اور بولا، دھرم چند، تم کافی دنوں سے اپنے بال بچوں کے پاس نہیں گئے۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ دنوں کے لیے تم اپنے گاؤں جا کر آرام کرو۔ تمہاری پتنی بھی تمہارے بغیر اداس ہوگی۔ کیوں؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ بال ٹھاکرے کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس بات کی خوشی ہو رہی تھی کہ میرے بارے میں اس کے دل میں کوئی شکوک و شبہات نہیں تھے۔ کم از کم میں نے یہی نتیجہ نکالا تھا۔ باقی دلوں کے حال تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میں نے کہا، ہاں مہاراج، پتنی جاتی ساوتری ہو تو وہ اپنے پتی کے بغیر تو ضرور اداس ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تم کل اپنے گاؤں چلے جانا۔ پیسوں کی ضرورت ہو تو دفتر سے لے لینا، لیکن 10-15 دن سے زیادہ نہ لگانا۔ یہاں تمہاری ضرورت رہے گی۔ میرا بڑا اہم مسئلہ اس نے خود ہی حل کر دیا تھا۔ اس وقت میرے سامنے اخنور کی توپوں والی قلعہ بندی کا مشن تھا اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا بہانہ بنا کر بمبئی سے نکل سکتا ہوں۔ بال ٹھاکرے نے خود ہی میرے مشن کا راستہ صاف کر دیا تھا۔ میں نے کہا، پیشوا جی، ابھی میرے پاس پیسے ہیں، ضرورت پڑی تو منگوا لوں گا۔ بالاجی راؤ کہنے لگا، ان پیسوں کا حساب کتاب بھی رکھتے جانا۔ بال ٹھاکرے نے اس کے جواب میں کہا، حساب کتاب ہوتا رہے گا دھرم چند، تم 1000-1200 روپے آفس سیکرٹری سے لے لینا، میں اسے کہہ دوں گا۔ ایک بات ثابت ہو گئی تھی کہ بالاجی راؤ اندر سے میرے خلاف ہو چکا تھا، اور وہ مجھے راستے سے ہٹا کر خود بال ٹھاکرے کی آنکھوں کا تارا بننا چاہتا تھا۔ میرے خلاف بات کرنے کا وہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا۔ حالانکہ پہلے اس کا میرے ساتھ سلوک بڑا دوستانہ تھا، لیکن جب سے اس نے محسوس کیا تھا کہ بال ٹھاکرے مجھ پر زیادہ اعتماد کرنے لگا ہے، تب سے وہ مجھ سے حسد کرنے لگا تھا۔ میں بھی اندر سے ہوشیار ہو گیا تھا اور اسے ایسا کوئی موقع نہیں دینا چاہتا تھا کہ وہ میرے خلاف بال ٹھاکرے کے کان بھر سکے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ میں جس مشن کو لے کر بھارت میں داخل ہوا تھا، اس مشن کو بھی میں نے نہیں بلایا تھا۔ وہ میری زندگی کا اہم ترین مقصد بن چکا تھا۔
یعنی بھارت میں رہ کر پاکستان دشمن شیو سینا، RSS اور دوسری متعصب ہندو جماعتوں کے مسلمان اور پاکستان کے خلاف ناپاک عزائم کو خاک میں ملانا۔ میں نے اگلے روز شیو سینا کے آفس سیکرٹری سے 1200 روپے لے کر اسے رسید دی اور بذریعہ ٹرین بمبئی سے روانہ ہو کر جموں پہنچ گیا۔ مجھے دھرم چند کی پتنی سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ میں سیدھا کمانڈو شیرباز سے جا کر ملاقات کرنا چاہتا تھا تاکہ ہم اخنور کی توپوں اور سٹنگر میزائلوں کو اڑانے کا کمانڈو آپریشن جلد سے جلد شروع کر سکیں۔ جموں میں میں اس ہوٹل میں ٹھہرا جہاں ہمارا بوڑھا کشمیری حریت پسند بھی ملازم تھا اور اس علاقے میں چھپ چھپ کر آنے والے کشمیری مجاہدوں کی پیغام رسانی کرتا تھا۔ اس نے مجھے دیکھ لیا کہ میں آ گیا ہوں۔ ہوٹل کے پرانے کمرے میں ہی ٹھہرا ہوں۔ وہ تھوڑی دیر بعد ہی میرے کمرے میں گلدان رکھنے کے بہانے آ گیا تو میں نے اس سے کہا، بابا کمانڈو شیرباز کو میرا پیغام پہنچا دو کہ میں جموں پہنچ گیا ہوں اور آج رات خفیہ پناہ گاہ میں اس سے ملنے آ رہا ہوں۔ بوڑھے کشمیری نے آہستہ سے اسبات میں سر ہلایا اور گلدان کارنس پر رکھ کر واپس چلا گیا۔ میں دوپہر کا کھانا کھا کر لیٹ گیا۔ کوئی 2 گھنٹے میں نے آرام کیا۔ 4 بجے اٹھا تو بوڑھا کشمیری بستر کی چادریں بدلنے کے بہانے کمرے میں داخل ہوا۔ میرے قریب آ کر آہستہ سے بولا، شیرباز تمہارا انتظار کر رہا ہوگا، کہتا تھا رات 11 بجے سے پہلے ہوٹل سے باہر نہ نکلنا۔ میں نے کہا ایسا ہی ہوگا۔ 11 بجے ہوٹل سے نکلنے کے بجائے میں نے یہ کیا کہ 6 بجے شام کو ہی فلم دیکھنے چل دیا۔ میں نے ہوٹل کے کاؤنٹر کلرک کو بتا دیا کہ میرا کھانا باہر ہے اور اس کے بعد ہم کچھ دوست مل کر فلم دیکھنے جائیں گے اور رات کو شاید میں دیر سے آؤں۔ میں ایک سینما ہاؤس میں گھس گیا۔ 9:30 بجے تک فلم دیکھتا رہا۔ اس کے بعد جموں شہر کے جدید علاقے کے ایک ہوٹل میں بیٹھ کر کھانا کھایا اور وہیں چائے وغیرہ پیتے ہوئے وقت گزار دیا۔ جب رات کے 11 بج گئے تو میں ہوٹل سے نکلا اور اس علاقے کی طرف چلنے لگا جہاں پہاڑیوں میں ایک جگہ کمانڈو شیرباز نے اپنا عارضی ہائیڈ آؤٹ بنا رکھا تھا۔ خوب سردی پڑ رہی تھی۔ کشمیر کی پہاڑیوں میں برف باری ہوئی تھی جس کی سرد ہوا نے جموں کی رات کو سرد کر دیا تھا۔ میں نے گرم جیکٹ اور گرم پتلون پہن رکھی تھی۔ سر پر اونی ٹوپی تھی اور گلے میں گلو بند تھا۔ یہ میں کوئی اسلحہ وغیرہ نہیں تھا، اگرچہ میں نے کمانڈو ٹریننگ حاصل کی ہوئی تھی، مگر اس وقت یہ میں کوئی ریوالور یا کمانڈو چاقو رکھنا مناسب نہیں تھا۔ میں جس خشک پہاڑی علاقے سے گزر رہا تھا وہ خاموش اور سنسان تھا۔ جموں شہر کی روشنیاں کافی پیچھے رہ گئی تھیں۔ جگہ میں نے دیکھی ہوئی تھی۔ اس کی خاص نشانی 2 چھوٹے ٹیلے تھے جن کے درمیان ایک درہ تھا۔ یہاں سے گزر کر مجھے کمانڈو شیرباز کی خفیہ کمی گاہ میں پہنچنا تھا۔ آسمان پر بادل بھی تھے اور تارے بھی نکلے ہوئے تھے۔ بڑی مدم روشنی تھی۔ اس روشنی میں ٹیلوں کو پہچان کر میں درے میں داخل ہو گیا۔ یہاں سے گزرنے کے بعد بائیں جانے مڑا تو مجھے کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ میں وہیں رک گیا۔ میں نے زبان بند رکھی اور اندھیرے میں آنکھیں کھول کر دیکھنے لگا۔ اتنے میں کوئی خشک جھاڑیوں میں سے چل کر میرے قریب آ گیا۔ حیدر علی، یہ کمانڈو شیرباز تھا۔ ہم خفیہ پناہ گاہ میں آ کر بیٹھ گئے۔ وہاں پہلے سے ایک موم بتی روشن تھی۔ زمین پر خشک جھاڑیوں کے اوپر دری بچھی ہوئی تھی اور ایک لحاف پڑا تھا۔ کمانڈو شیرباز میرے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے اسے پاکستان میں دہشت گردوں کی عبرتناک موت کے سارے واقعات سنائے تو وہ خوش ہو کر بولا، بہت خوب، لیکن بال ٹھاکرے وغیرہ کو تم پر کوئی شک تو نہیں پڑا؟ میں نے جواب دیا، میرا خیال ہے ابھی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے خود مجھے جموں کشمیر کی طرف پاکستانی جاسوسوں کا کھوئی لگانے کے لیے بھیجا ہے۔ میں نے شیرباز کو بالکل نہ بتایا کہ بال ٹھاکرے نے مجھے گاؤں اپنی یعنی دھرم چند کی پتنی سے ملنے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ بات میں کمانڈو شیرباز کو ہرگز نہیں بتا سکتا تھا کیونکہ اس پر میں نے ابھی تک یہ راز ظاہر نہیں کیا تھا کہ میں دھرم چند کا ہم شکل بن کر یہاں آیا ہوا ہوں۔ اب اگر میں اسے بتا بھی دیتا تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا، مگر میں ابھی اس راز کو شیرباز پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اسے یہی معلوم تھا کہ میں محب وطن پاکستانی ہوں اور پاکستان کی سلامتی اور آزادی کشمیر کے مشن کو لے کر اپنے طور پر بھارت میں آیا ہوا ہوں اور ہندو بن کر شیو سینا میں بھرتی ہو گیا ہوں، اور اپنی ہوشیاری اور عقل مندی سے میں نے بال ٹھاکرے کا بھرپور اعتماد حاصل کر لیا ہے۔ میں نے شیرباز سے کہا، شیرباز، بال ٹھاکرے نے مجھے ہفتہ 10 دن کے لیے اس علاقے میں پاکستانی جاسوسوں کا کھوئی لگانے کے لیے بھیجا ہے۔ اس کے بعد مجھے واپس بمبئی چلے جانا ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس دوران ہم اخنور کی قلعہ بندیوں کو اڑا دیں۔ کیا تم اس کمانڈو آپریشن کے لیے تیار ہو؟ کمانڈو شیرباز نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اللہ پاک کے حکم سے میں بالکل تیار ہوں۔ مجھے بتاؤ کہ ہمیں اس آپریشن کے لیے کس قسم کا اسلحہ درکار ہوگا؟ میں نے شیرباز سے کہا، سب سے پہلے میں جس بات کی وضاحت بہت ضروری سمجھتا ہوں اور جو میری مجبوری ہے وہ یہ ہے کہ یہ کمانڈو آپریشن ہمیں رات کی تاریکی میں چھاپا مار کر گریلوں کی طرح اپنی جان کی بازی لگا کر دشمن کے مورچوں میں گھس کر سر انجام دینا ہوگا۔ کمانڈو شیرباز میری طرف تعجب سے دیکھنے لگا، لیکن حیدر علی، تمہیں تو یہ آسانی حاصل ہے کہ تم دن کے وقت بھی ٹیلے کی قلعہ بندیوں اور پیرامیٹرز میں جا سکتے ہو اور وہاں اپنی مرضی کے مطابق توپوں اور سٹنگر میزائلوں کے بیس میں ڈائنامائٹ لگا سکتے ہو۔ ٹیلے پر مورچہ بند آرٹلری ریزرو بٹالین کو تم کہہ سکتے ہو کہ تم بھارت کے سینٹرل ڈیفنس انٹیلیجنس کے اسپیشل آفیسر ہو۔ اس سہولت کے ہوتے ہوئے ہمیں رات کے اندھیرے میں چھپ کر وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے جواب میں نے شیرباز سے کہا، یہی سہولت میری سب سے بڑی مجبوری ہے۔
میں نہیں چاہتا کہ اس مشن کے دوران وہ لوگ میری شکل دیکھیں۔ تم ٹھیک کہتے ہو۔ کرنل رام سنگھ اور اس کی ریزرو بٹالین کا ہر چھوٹا بڑا آفیسر میرے بارے میں جانتا ہے کہ میں سینٹرل ڈیفنس انٹیلیجنس کا آدمی ہوں۔ مجھ پر دروازے کھلے ہیں۔ میں بڑی آسانی سے ٹیلے کے قلعہ بندیوں میں جا کر جہاں چاہوں دھماکہ خیز مائکرو چپس کے بم لگا سکتا ہوں۔ اس طرح قلعہ بندیوں کی توپیں اور سٹنگر میزائل سارے کے سارے تباہ ہو جائیں گے، لیکن اس کے بعد جب میں بمبئی گیا تو میری گرفتاری یقینی ہے۔ اس سے پہلے بھی میں اسی طرح جلندھر کا پرتھوی میزائلوں کا اڈا تباہ کر چکا ہوں۔ اب یہ مورچہ تباہ ہوا تو ان لوگوں کو مجھ پر جو تھوڑا سا شک پڑ چکا ہے وہ یقین میں تبدیل ہو جائے گا۔ ہم اخنور کی توپوں کو تو اڑا دیں گے، لیکن اس کے بعد میں پاکستان کی سلامتی کے اپنے مشن کو جاری نہ رکھ سکوں گا، کیونکہ یہ طے شدہ بات ہے کہ اخنور کی توپوں کے مورچے اور سٹنگر میزائلوں کی تباہی کے بعد مجھے گرفتار کر لیا جائے گا۔ بالاجی راؤ پہلے ہی میرا دشمن ہے اور وہ میرے خلاف کسی موقع کی تلاش میں ہے۔ اسے موقع مل جائے گا اور بال ٹھاکرے اور ڈیفنس انٹیلیجنس کے لوگ بھی اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ میں جہاں جاتا ہوں وہاں انڈین آرمی کی کوئی نہ کوئی اہم تنصیبات دھماکوں سے اڑ جاتی ہیں۔ نہیں شیر بات، میں موت کے منہ میں ہاتھ ڈال کر رات کے اندھیرے میں دشمن کے مورچوں میں گھس کر ڈائنامائٹ لگانے کی کوشش کروں گا، خواہ اس میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے، لیکن دشمن کی صرف 3 توپوں کو تباہ کرنے کے واسطے میں اپنے پاکستان کی سلامتی کے مشن سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ بھارت ہمارا دشمن نمبر 1 ہے۔ وہ کشمیریوں کی آزادی کو مستقل طور پر غلامی کی زنجیروں میں جکڑنے اور پاکستان کو ختم کرنے کے واسطے نت نئے حربے اور ہتھیار تیار کر رہا ہے۔ مجھے ایک ایک کر کے ان حربوں اور ہتھیاروں کا کوئی لگانا اور انہیں تباہ کرنا ہے۔ میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں میرا خیال ہے تم سمجھ گئے ہوگے۔ کمانڈو شیرباز کا چہرہ اور اس کی عقابی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ سمجھ گیا ہے، تو وہ کہنے لگا، تم ٹھیک لائنوں پر سوچتے ہو۔ میں 1001 بار اپنی جان خطرے میں ڈال کر تمہارے ساتھ اس مشن پر جانے کو تیار ہوں، لیکن یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ اس مشن کی کامیابی کے بعد بھارتی پولیس تمہیں گرفتار کر لے۔ کوئی پرواہ نہیں، ہم کمانڈو ہیں، اسلام کے کمانڈو ہیں۔ ہم اس قسم کے مشن پر تو جاتے ہی رہتے ہیں۔ ہمیشہ رات کی طریقے میں جان خطرے میں ڈال کر دشمن کے پیٹ میں گئے اور اپنا ٹارگٹ مار کر آئے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس بار بھی کامیاب لوٹیں گے۔ مجھے بتاؤ ہمیں کتنا دھماکہ خیز مواد وغیرہ ساتھ لے جانا ہوگا، کیونکہ قلعہ بندیوں کی 3 توپیں بہت بڑی ہیں اور بہت مضبوط ہیں، ان پر عام قسم کے گرنیڈوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہ پوائنٹ میرے ذہن میں ہے۔ میں جانتا ہوں اتنی بڑی توپوں کو اڑانے کے لیے اتنے ہی طاقتور دھماکہ خیز مواد کی ضرورت ہے، لیکن تم ایک بات بھول گئے ہو۔ میں ان دونوں توپوں کے پیرامیٹرز اور بائیں جانب ٹیلے کی چوٹی پر نصب شدہ سٹنگر میزائلوں کا اتنے قریب سے سروے کر چکا ہوں کہ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ توپوں کی قلعہ بندیوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہے اور وہاں گھاس کس قسم کی اگی ہوئی ہے۔ تو پھر تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ شیرباز نے سوال کیا۔ تو میں نے کہا، میری بات غور سے سنو۔ یہ دور مار توپیں پکی گنبد نما چھت والے پیرامیٹرز کے اندر لگی ہوئی ہیں۔ ان توپوں کے 50 کے قریب بڑے بڑے گولے ہر مورچے کے اندر دیوار کے ساتھ کھڑے کیے گئے ہیں، لیکن ان گولوں کا اصل ذخیرہ ان قلعہ بندیوں کے عین نیچے ایک تہہ خانے میں ہر وقت موجود رہتا ہے۔ چھوٹا سا ایک اور تہہ خانہ اس تہہ خانے کی دیوار سے جڑا ہوا ہے۔ اس تہہ خانے میں ڈرموں کی شکل میں پٹرول کا ذخیرہ بھی موجود ہے۔ ہمارا اصل ٹارگٹ یہ دونوں تہہ خانے ہوں گے۔ ہم باہر سے چل کر یا رینگ کر توپوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ وہاں ہر وقت 10-12 مسلح سنتری موجود رہتے ہیں۔ ہم اس ٹیلے کی خاردار تاروں والے گیٹ کے راستے سے بھی داخل نہیں ہو سکیں گے۔ ایک تو وہاں رات کی روشنی ہوتی ہے، دوسرے وہاں بھی مسلح گارڈ 24 گھنٹے ڈیوٹی پر ہوتے ہیں۔ تو پھر ہم ٹارگٹ پر کیسے پہنچیں گے؟ میں نے شیرباز کے اس سوال کے جواب میں کہا، ٹیلے کے 3 طرف کھائیاں، پتھر اور جھاڑیاں ہیں۔ ایک طرف ڈھلان پر برودی سرنگیں بچھی ہیں، اس طرف جانا خواہ مخواہ موت کو دعوت دینا ہے۔ ایک جانب تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مشین گنوں کی پوسٹیں ہیں، تیسری طرف ریزرو بٹالین کی بیرکیں ہیں۔ اس طرف بھی اگر رات کے وقت کوئی بلہ بھی گزرے گا تو گارڈ پوسٹ کو خبر ہو جائے گی اور روشنی کے راؤنڈ فائر ہو کر آسمان اور زمین کو روشن کریں گے۔ ساتھ ہی مشین گنیں گولیوں کی بچھاڑیں مارنی شروع کر دیں گی۔ شیرباز نے بے صبری سے کہا، ہمیں کوئی نہ کوئی راستہ تو نکالنا ہی پڑے گا۔ میں نے کہا، میں تمہارے اسی سوال کے جواب کی طرف آ رہا تھا۔ ٹیلے کا صرف ایک پہلو ایسا ہے جہاں سے ہم اوپر جانے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور وہ ٹیلے کی چوتھی جانب والا برساتی تالاب ہے۔ میں نے تمہیں ابھی تک نہیں بتایا کہ ٹیلے کی چوتھی جانب اونچے اونچے سرکنڈوں اور جھاڑیوں میں گھرا ہوا ایک برساتی تالاب ہے، جس میں بارش کا پانی ہر موسم میں جمع رہتا ہے۔ شیرباز موم بتی کی روشنی میں بڑے غور سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ٹیلے پر مورچہ بند یونٹ کے لنگر خانے وغیرہ کا فالتو پانی نیچے اسی تالاب میں آ کر گرتا ہے۔ ٹیلے کا یہ پہلو چونکہ بٹالین کے فوجی بیرکوں کے بالکل سامنے ہے، اس لیے یہاں ٹیلے کے نشیب میں کوئی مشین گن پوسٹ نہیں ہے اور بارودی سرنگیں بھی نہیں بچھائی گئیں۔ میں پورا سروے کرنے کے بعد تمہیں یہ بتا رہا ہوں۔ اس جانب ایک چھوٹا سا دھوبی گھاٹ بنا ہوا ہے جہاں دن کے وقت دھوبی فوجی وردیاں چادریں وغیرہ دھوتے ہیں اور وہیں سکھانے کے لیے ڈال دیتے ہیں۔ دھوبی گھاٹ چوڑے پتھروں کے چھوٹے چھوٹے 4-5 چبوتروں کی شکل میں ہے۔ یہاں 2 چھوٹی حوضیاں ہیں جن میں پائپوں کے ذریعے پانی گرتا ہے۔ دھوبی گھاٹ سے تھوڑا اوپر ٹیلے کی ڈھلان پر ہی پانی کی ایک بہت بڑی ٹینکی ہے۔
जिसमें नीचे से पानी सप्लाई होता है। उसी टैंकी के पहलू में 6-7 सीढ़ियाँ उतरकर एक छोटा सा तहखाना है, जहाँ धोबी मैली वर्दियों के गट्ठर रखते हैं। हमारा टारगेट यही तहखाना होगा। कमांडो शेरबाज कुछ ना समझ सका और कहने लगा, तहखाना टारगेट होगा? वो कैसे? मैंने जैकेट में से नोटबुक और पेंसिल निकालकर शेरबाज के सामने कागज़ पर टीले के धोबी घाट का नक्शा बनाया। फिर वहाँ पानी की बड़ी चौकोर टैंकी बनाई। उसके साथ ही एक निशान लगाकर कहा, इस जगह तहखाने की सीढ़ियाँ हैं। ये कोई बाकायदा तहखाना नहीं है, ज़मीन पर गहरा गड्ढा खोदकर पत्थरों का फर्श बना दिया गया है। धोबी यूनिट के अपने सिपाही नहीं हैं, बल्कि वो करीबी गांव से आते हैं और इस गड्ढे में पहले कपड़ों के गट्ठर रखते हैं। धुली हुई वर्दियों और चादरों को वो ऊपर लंगर खाने के साथ वाली बैरक में ले जाकर इस्त्री करते हैं। इस गड्ढे या तहखाने को मैंने टारगेट इसलिए कहा है कि इसकी एक दीवार दूसरी जानिब से तोपों की किलाबंदियों के नीचे जो गोलों और पेट्रोल का ज़ख़ीरा है उससे मिली हुई है। उसी ज़ख़ीरे में स्टिंगर मिसाइल भी हैं। ये मैं खुद अपनी आंखों से देख चुका हूँ। मैंने उसी वक्त दिल में तय कर लिया था कि इन तोपों और स्टिंगर मिसाइलों का बैर से मैं तो क्या, दुनिया का कोई महर से महर कमांडो भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक तो वहाँ सिक्योरिटी इतनी सख्त है कि दिन रात के 24 घंटों में मुसल्लह सिपाही वहाँ हर वक्त मौजूद होते हैं। दूसरे तोपें इतनी मजबूत और बड़ी हैं कि अगर उनकी नालियों में ग्रेनेड भी डाल दें तो तोप की नाली को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। अब सिर्फ एक ही सूरत बाकी रह जाती है कि तोपों के नीचे ज़मीन के अंदर जो बारूद, पेट्रोल और तोप के गोलों का ज़ख़ीरा है उसमें आग लगा दी जाए। जब लाखों मन बारूद धमाके से फटेगा तो तोपों और स्टिंगर मिसाइलों के साथ सारे का सारा किला भी उड़ जाएगा। अब मेरा ख्याल है तुम अच्छी तरह समझ गए होगे कि मैंने धोबी घाट के तहखाने को अपना टारगेट क्यों कहा था। कमांडो शेरबाज सोच में पड़ गया और कहने लगा, तुम्हारा मतलब है कि हमें धोबी घाट के तहखाने की दीवार में शगाफ डालकर दूसरी जानिब एमुनेशन के ज़ख़ीरे में पहुंचना होगा। मैं बोला, इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर हम इस टारगेट को तबाह करना चाहते हैं तो हमें धोबी घाट के तहखाने की दीवार में खुफिया तौर पर इतना सुराख बनाना होगा जिसमें से गुजरकर हम दूसरी तरफ गोला बारूद और पेट्रोल के ज़ख़ीरे में पहुंच सकें। कमांडो शेरबाज कहने लगा, लेकिन ये एक रात का काम नहीं है, इसमें कम से कम 2-3 रातें ज़रूर लग जाएंगी। मैंने कहा, चाहे 6 रातें लग जाएं, बस हमें सिर्फ इतनी एहतियात करनी होगी कि रात को दीवार जितनी खोदें उसे इस तरह से छुपा दें कि दिन के वक्त किसी को मालूम ना हो सके कि रात को इस दीवार में सुराख करने की कोशिश की गई है। हमें एक फ़ायदा तो ये भी होगा कि उस तरफ चूँकि कोई फ़ौजी तनसीबात नहीं है, इसलिए रात को यहाँ गश्ती संतरी नहीं आते। हम कम से कम संतरियों के गश्त से बेफिक्र होकर अपना काम जारी रख सकते हैं। शेरबाज कहने लगा, लेकिन हम खोदी हुई दीवार को छुपाएंगे कैसे? ये इतना मुश्किल काम नहीं है। मैंने जवाब दिया, हम कोशिश करेंगे कि वहाँ मैले कपड़ों के जो गठड़े पड़े होते हैं उनसे छुपाने का काम लिया जाए। अगरचे इसमें यह ख़तरा है कि दिन के वक्त तो भी उन गठड़ों को उठा भी सकते हैं, तो हम सूरत हाल के मुताबिक कोई दूसरा तरीक़ेकार इस्तेमाल करेंगे। वैसे भी दीवार में ज़मीन के बिल्कुल साथ सिर्फ इतना सुराख डालना होगा कि हम में से कोई एक आदमी रेंग कर अंदर जा सके। कमांडो शेरबाज मुतमईन न था। जेब से मुड़ा थोड़ा सिगरेट निकालकर उसने मोमबत्ती की लौ से सुलगाया और एक कश लगाकर कहने लगा, हैदर अली, कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता। मैंने कहा, दूसरा एक ही तरीका है जो बेहद आसान है और जिसके बारे में तुम भी जानते हो कि मैं खुद दिन के वक्त तहखाने में जाकर डायनामाइट के माइक्रो बम लगाऊं। लेकिन इस तरीके पर अमल करते हुए यूनिट के संतरी और फौजी मुझे ज़रूर देख लेंगे। सबसे बढ़कर ये कि कर्नल राम सिंह के इल्म में भी ये बात आ जाएगी कि मैं तोपों की किलाबंदी की तबाही से 1 दिन या 2 दिन पहले वहाँ पर मौजूद था। अगर टीले की सारी यूनिट तोपों के साथ भी उड़ जाएगी तब भी कर्नल राम सिंह बच जाएगा, क्योंकि वो पैरामीटर में मौजूद नहीं होगा बल्कि अपनी बैरक में होगा। ये तरीक़ेकार आसान तो ज़रूर है, इसमें जान का ख़तरा भी नहीं है, लेकिन वही बात कि इंडिया की इंटेलिजेंस को ख़ास तौर पर बाल ठाकरे को ये यकीन हो जाएगा कि इस बर्बादी में मेरा भी हाथ है और मेरी गिरफ्तारी यकीनी हो जाएगी। अब जिस तरह तुम कहते हो मैं उस पर अमल करने को तैयार हूँ। कमांडो शेरबाज ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं करवाना चाहता। तुम गिरफ्तार हो गए तो हमारे पाकिस्तान की सलामती और कश्मीरी मुजाहिदों की मदद के तमाम मिशन अधूरे रह जाएंगे। ठीक है, हम धोबी घाट के तहखाने से तोपों के नीचे रेंग कर दाखिल होंगे। आगे जो होगा अल्लाह मालिक है। हमें इस मुहिम के लिए ख़ास सामान की ज़रूरत नहीं थी, हमारे बड़े कमांडो चाकू ही काफ़ी थे। माइक्रोचिप्स के 6 धमाका खेज बम हमारे पास मौजूद थे। सिर्फ एक ऑटोमेटिक पिस्तौल हमने अपने साथ रख लिया था, जिनके आगे साइलेंसरों की नालियाँ चढ़ी हुई थी। ये इंतज़ाम भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए था। चुनांचे अगली रात हम शहर से खाना वगैरह खाने के बाद अंधेरे में पहाड़ी टीलों के दरमियान से गुजरते हुए अपने टारगेट की तरफ जा रहे थे।